حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی۔ اور آقا فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے سچی محبت بھی عطا فرمائے، درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ شاعر لکھتا ہے نا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ ایک شادی کی یہ محفل ہے، اجتماعی ذکر و نام ہے، جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، اور شریعت ہمیں ہماری فیملی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ یاد رہے کہ گھر والے محبت سے رہیں، میاں بیوی یعنی زوجین محبت سے رہیں، بچوں کے ساتھ پیار رہے، والدین کے ساتھ محبت رہے۔ یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند ہے، اور ان کے درمیان دشمنی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، یہ شیطان کو بڑا پسند ہے۔ ایک واقعہ سنیے کہ منقول ہے کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا جابر راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب تر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو، سب سے زیادہ جس نے فتنے دنیا میں برپا کیے ہوتے ہیں وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا ایک لشکر واپس آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈالنی۔ یہ سن کر شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ اسے چمٹا لیتا ہے۔ تو پتہ چلا شیطان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا اس میں ہے کہ گھر امن کا تہوارہ بنے۔ اتنا خوبصورت ریلیجن ہے اسلام، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے مرد کو سمجھایا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو بتایا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، باپ کو بتایا کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کو بتایا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، گھر والوں کو بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ بھی بتایا کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کے حقوق کیا ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کمپلیٹ ریلیجن کوئی نہیں، بلکہ یہاں تک بتایا کہ گھر میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، فیملی تو فیملی، گھر کے اندر جو غلام ہیں، پہلے تو غلام ہوتے تھے، ان غلاموں کے حقوق کیا ہیں۔ اسلام نے تمام چیزوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی مسلمان ہونے کا شریعت پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر لے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، ہماری بہنیں بھی، ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب عمل کریں۔ مجال ہے کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، مجال ہے کسی کا گھر ٹوٹ جائے، پرابلم یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے کہ شادی کے بعد تمہارے حقوق کیا ہے، اپنی بچی کی اس کی ماں کو تربیت نہیں کرتی کہ تمہارے شوہر اور تمہارے سسرال والوں کے حقوق کیا ہیں، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایچ اینڈ ایوری بڈی، ہر کسی کے حقوق الگ الگ اور بڑے پیارے انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ ظاہر ایک بیان میں ساری فیملی کے حقوق بیان کر دوں یہ پاسبل نہیں ہے، مگر چونکہ ایک فیملی کا اجتماع ہے، 2 3 4 خاندان والوں یہاں جمع ہوں گے، ایک نیا خاندان وجود پانے جا رہا ہے۔ کئی میرے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اور کئی ایسے ہیں جو بال بچوں والے ہیں، کئی ایسے بچے بیٹھے ہیں جو ماں باپ جن کے حیات ہیں۔ آج سب کو کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی مختصر سے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں کہ میری شریعت میری فیملی کے بارے میں مجھے کیا کہتی ہے۔ بعض اوقات ہم پکے نمازی بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم جناب عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حج و عمرے کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری اپنی پرسنل عبادت وہ اللہ کا حق ہے،
جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن شریعت نے ہم پر ہمارے فیملی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور کس طرح ایکسرسائز کر کے، کس طرح جس کو آپ کہیں کہ ہمیں توجہ دلا کر اور تاکید کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، اور اس کی راویہ بھی اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ پھر آقا خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں، میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ کونین کے والی نے صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل لائف گزار کر بتائی کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کیسے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، اتنا سارا کاروبار ہے، اس کو دیکھوں یا گھر کو ٹائم دوں، اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ کام کرو یا گھر والوں کو ٹائم دو۔ اور اسی وجہ سے بعض اوقات گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے، ہماری توجہ جو ہے ہمارے گھر سے ہٹ جاتی ہے، حالانکہ نبی یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ یہاں پہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں، بعد میں بھی یہ بیان مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، شاید محلے والے آپ سے خوش ہوں گے، شاید کاروبار جن سے آپ کرتے ہو آپ کے اخلاق کی بڑی تعریف کرتے ہوں گے، کاروبار کرنے والے کہتے ہوں کہ بڑا ویل مینرڈ ہے، دوست کہتے ہوں کہ یہ تو یاروں کا یار ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہیں؟ آپ کے بچوں کی والدہ، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، بالخصوص والدین، یہ سب فیملی ہے ہماری، اور اس کے لیے ہم کیسے ہیں؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں کوشش کروں گا فوکس جو ہے، کیونکہ والدین پر ماشاءاللہ بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، زوجین کے معاملات، میاں اور بیوی آپس میں کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی شخص پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو، اور اسے خود سے الگ نہ کرو، مگر گھر کے اندر ہی، یعنی اگر کبھی کوئی ایسی ناچاکی ہو جائے تو معاملہ گھر کا گھر کے اندر رہے، نہ کہ وہ بازار کی زینت بنے، نہ محلے والوں کو پتہ چلے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کا اپنی فیملی سے انٹریکشن کیسا تھا؟ ذرا غور کیجیے، بڑے بڑے ہو سکتا ہے بزنس مین بیٹھے ہوں، مصروف لوگ بیٹھے ہوں، جن کے لیے ٹائم ہی نہیں گھر والوں کے لیے۔ میرے آقا کی مصروفیت کا عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت میں لاکھوں سلام، یعنی سارے عالم کا بار جن کے کاندھوں پر تھا، مگر گھر میں جا کر انداز کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور یاد رکھی، آپ فرماتے بندہ عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان مرد بن کر رہے، گھر میں جائے تو بچہ بن جائے۔ ہم گھر میں جا کر کے مردانگی دکھائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، پتہ نہیں کتنا کاروبار ہے میرا، ادھر بھی کاروبار چل رہا ہے، ادھر بھی افسری چل رہی ہے، گھر والے سارے پریشان ہیں۔ میں سرکار علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرماتی میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے نبی پاک کے ساتھ، بے شک یہ سارا معاملہ پردے کے عالم میں ہوا، دوڑ لگائی، میں آپ سے آگے نکل گئی، پیارے آقا علیہ السلام سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرا وزن بڑھ گیا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے پھر میرے ساتھ دوڑ لگائی، اور اب نبی پاک علیہ السلام مجھ پر سبقت لے گئے اور فرمایا، عائشہ یہ اس جیت کا بدلہ ہے۔ لک ایٹ انٹریکشن، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا سافٹنس تھی، کیا آپس میں تعلق تھا۔ اسلام سختی کا نام ہے، اسلام فقط جناب جس کو آپ کہیں گے بس اتنا زیادہ سیریس ہونا کہ بندے کو دیکھ کے ڈر لگے، مسکرانے کا نام بھی اسلام ہے، نرمی کا نام بھی اسلام ہے، فیملی کے ساتھ شفقت کا نام بھی اسلام ہے۔ ہم گھر میں جائیں تو گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ آنی چاہیے، نہ کہ انہیں ٹینشن ملنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک اور خوبصورت واقعہ، بی بی عائشہ صدیقہ سے پیارے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو۔ ذرا غور کریں، میں پیارے آقا علیہ السلام ہیں اور سامنے ہماری ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن زوجین کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میں آپ سے ناراض ہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، یعنی جب بات کرتی ہو تو میرے نام کی قسم نہیں کھاتی، رب محمد نسبت جو ہے اللہ کی اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتی ہو۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ کہا، سبحان اللہ، ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ
کرنے والی بات ہے، گھر کی بات ہے. اللہ غنی میرے آقا علیہ السلام کی پرائیویسی تھی. نبی پاک کی فیملی لائف بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہماری اپنی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین یہ روایتیں ہم تک نہ پہنچا گئی، ہمیں کیسے پتہ چلتا گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ مگر یہ ہم تک پہنچا تو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری فیملی کے ساتھ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اگر کبھی گھر کا کوئی ایک فرد ناراض ہو جائے تو مرد کو بھی اسے راضی کرنا چاہیے. میں آج کا واقعہ سنا ہوں، آج ہی کا واقعہ ہے. میں جا رہا تھا، میں ایک صاحب میرے ساتھ گاڑی میں تھے، کہتے ہیں آپ دعا کریں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میرا گھر تباہ ہو گیا ہے، میرے بچے سارے میرے خلاف ہو گئے، میری بیوی نے میرے خلاف خلا کے لیے کورٹ میں نوٹس دے دیا ہے. تو میں نے کہا بھائی غصہ تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میری پہلی ملاقات. میں نے اس کو یہ ہی جملہ کہا، میں نے کہا نرمی کر لیتے تو یہاں تک کام پہنچتے ہو. کہتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم دونوں غصے سے. آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے بچے میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے اور آج میرا گھر ٹوٹنے والا دعا کر. آج جو لوگ جن کی طلاقیں ہوئی، جن کے گھر ٹوٹ گئے، ان سے پوچھو وجہ کیا بنی؟ گھر دونوں میں سے کوئی ایک فریق نرم ہو جاتا، صبر کر لیتا اور اس کے حقوق پہچانتا سامنے والے کے، تو یہ گھر نہ ٹوٹتا. پیچھے اسلامی بھائی خدا رہا جتنے فیملی والے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، بزرگ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی بھی بے عیب ہم سفر تلاش نہ کرنا. اگر بے عیب ہم سفر کی تلاش میں رہو گے تو زندگی بھر اکیلے رہ جاؤ، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں نا، خطاؤں کے پتلے ہیں. تو عورت اپنے شوہر کو یہ سمجھ لے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح مرد بھی اپنی زوجہ کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بے عیب کوئی نہیں. اگر کامل کی تلاش ہے تو پھر تو آپ اکیلے رہ جائیں گے دنیا میں. یہاں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے کہ عموماً جو شادی کی جاتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، وہ 4 وجہ سے کی جاتی ہے. اور وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یا تو عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، یا مال دیکھا جاتا ہے، یا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا دینداری دیکھی جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا تمہاری ناک خاک تعلق ہو شادی کے وقت عورت کی دینداری دیکھو. پرابلم بھی تو یہی ہے نا کہ آج کسی کا رشتہ ہونے جا رہا ہوگا، ہم تلاش کیا کر رہے ہیں؟ لڑکے والے دیکھیں گے لڑکی ڈگری کیسی ہے، عمر کتنی ہے، دیٹس اٹ. وہ دیندار ہے کہ نہیں؟ آپ کے کل بچوں کی ماں بنے گی، وہ اس ماں کو کیسا ہونا چاہیے کبھی سوچا آپ نے؟ بالکل اسی طرح میرے بزرگ بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، آج لڑکا تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈا کیا جاتا ہے، دکھتا کیسا ہے، کماتا کتنا ہے، دیٹس اٹ. کدھر سے کماتا ہے، کیسا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے، سود تو نہیں کھاتا. آپ ذرا غور کریں کہ اگر کسی سود کا کاروبار کرنے والے سے آپ اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں. یہ حرام کی لقمے لا کر آپ اور اپنی بچی کو کھلائے گا اور آنے والی اولاد کو کھلائے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو گوشت حرام سے بڑھے وہ اس کے لائق ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنا چاہیے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں، دیکھتا ہی کوئی نہیں. آج ایک بات دیکھی جاتی، شرابی تو نہیں، کیوں شرابی ہوگا تو لوگ کیا ہے، جواری تو نہیں، بالکل شراب نہیں پینی چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے اور ہیروئن چیز نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں. کبھی یہ سوچا نمازی ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، مگر بے نمازی ہے تو کیا حال ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اٹ مینس ہم وہ عیب تلاش کرتے ہیں جو معاشرے میں برے ہیں. اللہ کے نزدیک کیا برا عمل ہے جو کبھی رشتہ کرتے ہو تو نہیں دیکھتے. خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لڑکے والے ہوں جب رشتہ تلاش کرے تو پہلی چیز یہ دیکھیں. بلکہ میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اسلام نے ہر شخص کو اس کے حقوق بیان کیے اور اس کو ڈیفائن بھی کیا اور اس کو باقاعدہ اس کی مطلب یہ سمجھیے کہ ڈائریکشن بھی بتائی. جتنے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا جو کنوارے ہیں، ہاں جن کی شادی نہیں ہوئی، یا جو مدنی چینل پر یہ بیان بعد میں سنیں، شاید بات بڑی عجیب لگے گی. جتنے کنوارے نوجوان اس وقت بیٹھے ہیں، آپ پر آپ کی ہونے والی اولاد کا ابھی سے ایک حق ہے. آپ کہیں گے تو شادی نہیں ہوئی اولاد کا کدھر سے آگے؟ جی ہاں، شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ مرد اپنی آنے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. یہ حق ہے آپ پر. آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی، لیکن شادی ہونے سے پہلے آنے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں اچھی اس کے لیے ڈھونڈنا. بے حیا، بے نمازی، بے پردہ اور معاذ اللہ غلط عقیدوں والی ماں لے آئے تو اس اولاد کا کیا بنے گا جو بعد میں دنیا میں آئے گی؟ ارے ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. آج دیکھتا ہی کوئی نہیں کہ میں جس بچی کو، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی با پردہ، آپ نے بڑی ٹرین کیا اسے، ساری زندگی پردہ کراتے رہے،
کی محبت دلاتے رہے، صحابہ کے گیت گانے والی بناتے رہے، اسے دیندار ماحول میں آپ نے بنایا اور شادی کر کے ایسے جگہ پر ہاتھ میں دے دیا کہ پردہ بھی گیا، عقیدے بھی برباد ہو گئے. ارے یہ آپ نے ظلم کیا اپنی بچی کے ساتھ. بالکل اسی طرح لڑکے والے سوچیں کہ آج میں جو لڑکی اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈنے نکلا ہوں، اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہے، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا دماغ لے کر آ رہی ہے کہ میرا بیٹا بھی بے عقیدہ ہو جائے اور آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں. یہ مین چیزیں ہیں کہ اسلامی بھائیوں ہمارے یہاں بڑا عجیب انوائرمنٹ ہے. شادی ہوتے وقت بہت لمبی لسٹ تو بنتی ہے، ہال کون سا ہوگا، کپڑے کون سے سلوائے جائیں گے، کھانے میں کیا کیا پکانا ہے، وہ جناب سارا مہینہ تیاری ہوگی. کبھی یہ سوچا کہ جس لڑکی اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس بیٹے کو کچھ نکاح کے مسائل پتہ ہے کہ نہیں؟ طلاق زہار کے کچھ مسائل اسے معلوم ہے، کنایا کی باتیں پتہ ہے کہ کل شادی کے بعد ایسا جملہ ہی نہ کہہ بیٹھے کہ عورت ہی حرام ہو جائے. بالکل اسی طرح کیا آپ نے کبھی اس لڑکی کو بٹھا کر کسی عالمہ اسلامی بہن، کسی مدنیہ کے پاس کسی کے ساتھ بٹھایا کہ کوئی کتاب ہی دے دی کہ بیٹا شادی کے بعد تم پر شریعت کے حکم نافذ کرتی ہے؟ اس کی کسی کو فکر نہیں. حالانکہ ایک اہم فریضہ، ایک اہم سنت ادا ہو رہی ہے. کپڑے کون سے سلوانے ہیں، بیوٹی پارلر کون سا ہوگا، ہال کون سا ہوگا، لمبی لمبی لسٹیں بنتی رہیں گی. خدا را پہلے یہ پریورٹیز اپنائیے. شادی سے پہلے رشتہ کدھر کرنا ہے اور رشتہ کرنے کا پہلے کیا دیکھنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کروڑ پتی خاندان میں شادی کر دیں اور اللہ اس سے ناراض ہے. ذرا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا دیکھتے ہیں کمانا کدھر ہے، رہتا کدھر ہے، خاندان کون سا ہے، ٹاپ لیول کا خاندان ہے، بہت ایک وی آئی پی ایریا میں رہتا ہے اور کروڑوں پتی ہے، بہت سارے نوکر چاکر ہیں اور رب اس سے ناراض ہے. بتاؤ یہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ہے؟ ارے جس سے اللہ ناراض ہے میں اس کو بیٹی دے رہا ہوں، برباد ہو جائے گا، وہ بھی برباد ہوگا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ارے غریب آدمی ہے، مشکل میں ہے، نظر آ رہا ہے کہ کوئی زیادہ سرمایہ نہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول اس سے بہت راضی ہے. ارے جس سے رب راضی ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے دنیا میں اچھے خاصے کروڑ پتی لوگ برباد ہو جاتے ہیں، کاروبار کولیپس ہو جاتا ہے، بندہ دیکھ کر دیتا ہے بڑے گھر میں بچی دے رہا ہوں، تھوڑے دنوں بعد اس کا بڑا گھر بھی بک جاتا ہے اور روڈ پہ آ جاتا ہے. اور نیک سالے اچھے مسلمان، سچے مسلمان، ایک نارمل خاندان میں بیٹا شخص جو اپنی بچی کا ہاتھ دیتا ہے، اللہ اسے اتنی ترقی دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے، کیونکہ رب راضی تھا نا. رزق دینے والا رب ہے، عزت دینے والا رب ہے. تو خدا را اپنی پریورٹی سیٹ کیجیے. اور آج میں نے کچھ ایک دو حدیثیں سنائی کہ ہمیں اپنے فیملی کے ساتھ مردوں کو کیسا ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح اب عورت کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بیان بات میں اسلامی بہنیں بھی سنیں گی کہ شریعت عورت کو کیا سمجھاتی ہے. اور یہ ماں کو چاہیے کہ اپنی بچی کو سمجھا کر بھیجے. بیٹا وہاں جا کر کسی کی بات نہیں ماننا، اپنی ساس کو تو الٹا ہی جواب دینا، زیادہ خدمت مت کرنا ورنہ سر پہ چڑھ جائیں گے. پہلے تو سکھایا نہیں جاتا ہے. مجھے اسلامی بھائیوں آپ خود بربادی، میری وہ اسلامی بہنیں، یہ عجیب کانسیپٹ ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن بنتی ہے. پہلے ماں اس کی غلط تربیت کرتی ہے اور ادھر ساس کی چھری چاقو تیز لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ آنے تو سارے مجھ سے چیز اٹھا رہے ہیں، یہ تو اور کرے. حالانکہ اگر عورتیں اسلامی بہنیں یہ ریئلائز کر لیں، پرابلم یہی ہے کہ جس طرح ماں اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہے، اگر بہو کو بھی بیٹی سمجھنے لگ جائے تو کوئی پرابلم نہیں. آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی بہنیں ہیں، ماں سے بازو کا الجھ بھی پڑتی ہیں، لیکن ماں تو نہیں لڑتی ان سے، کیونکہ بیٹی ہے نا، تھوڑی دیر میں معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. بہو ایک جملہ سامنے کہہ دے، اب ختم جناب، بہو کے سامنے کہہ دیا اس کو بھی بیٹی سمجھ لو. بالکل اسی طرح اگر جو بہو گئی ہے وہ اس ساس کو بھی اپنی ماں سمجھ لے. جس طرح میری ماں مجھے آدھی رات کو اٹھا کے پانی کا کہتی تھی، میں اٹھ کے پانی دیتی تھی، اب یہ میری ماں ہے. اصل پرابلم یہ ہے سمجھنے سمجھانے کا پرابلم ہے. اگر بالکل اسی طرح ماں اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹی اب تمہاری ماں وہ ہے، اور ساس ایک نئی بیٹی کو اپنے گھر میں آتے وقت یہ ریئلائز کر لے کہ یہ سب گھر چھوڑ کر آئی، اب اس کا کوئی نہیں اس گھر میں، اب ہم نے پیار دینا ہے. صرف ہم تھوڑی دیر کے فریکوینسی میچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے بلاسٹ ہو جاتا ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور گھر تباہ ہوتا ہے. بعد میں سارے دکھی ہوتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں. خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، شادی کرتے وقت یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں کہ آگے زندگی ادب، احترام اور محبت سے گزارنی ہے. ذرا غور کریں نا، اصل میں ہوتا کیا ہے. ماں اس کے سامنے اس کا بیٹا اس کا ایک طرح سے بڑا محبت کرنے والا، ماں سے پیار کرنے والا، ہر چیز ماں سے پوچھ کر کرنے والا. جیسے ہی بیوی آتی ہے اب ماں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا پیار بٹنے لگ گیا. اب پہلے ماں کرتا تھا، بیوی کرنے لگا ہے، تو اب اس وجہ سے یہاں کلیپس اور ٹینشن شروع ہو جاتا ہے. یا بیٹے کا بھی کردار بنتا ہے کہ جتنی محبت پہلے ماں سے کرتے تھے، یکسر ماں کو بھول جاؤ گے تو ماں کو بھی شوق لگے گا، اور کچھ ماں کی محبت پہ بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ بھی نہ کریں کیونکہ وہ بھی گھر چھوڑ کر آئی ہے. یہاں بہت بڑا کردار مرد کا بھی بنتا ہے کہ وہ بیلنس کس طرح کرے. لیکن اگر یہ تینوں کردار ساس، بہو اور شوہر یا بیٹا کہہ لیں، اگر یہ تینوں اپنا کردار شریعت کے تقاضوں کے مطابق بنا لیں تو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی ذرا حدیث تو سنیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح شریعت جو ہے وہ عورت کے حقوق بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے. اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابع داری کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا. یہ اسٹیٹس اسلام نے بیان کیا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ عورت جنت میں جائے گی. اب بتاؤ جنت مل جائے گی اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش ہو جاتا ہے. تو اسلامی بہن کو یہ ذہن بنانا چاہیے اگر بعض اوقات مرد اونچی آواز میں بات بھی کرتا ہے، چڑچڑا بھی ہے، تو مجھے جنت چاہیے. اور یہاں بڑی خوبصورت بات، اسلام دیکھو کتنا خوبصورت مذہب ہے. عورت کی بدتمیزی پر مرد پر لازم تھوڑی ہے کہ اس سے لڑائی کرے. میں آپ کو ایک بزرگ، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنایا. کیا خوبصورت ماحول تھا میرے آقا علیہ السلام کے کاشانے میں. ایک بزرگ کے بارے میں کہا، بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑا نام ہے. آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زوجہ جو تھی وہ آپ سے بہت بڑا کرتی تھی. حضرت سیدنا محمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید جو کئی مرتبہ آپ کو خواب میں جنت میں دیکھ چکا، آپ کا مرید بھی تھا، وہ آپ کو جنت میں دیکھ رہا خواب میں. اس نے کہا کہ حضور سے ملنا چاہیے. بتایا نہیں تھا اپنے پیر صاحب. ملاقات کے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو آپ کی زوجہ کو آپ سے لڑتے پایا، زبردست بدسلوکی ہو رہی ہے. تو آپ مرید کو کیا سمجھا کہ حضرت جو ہے وہ اس بیوی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں لیکن مہر کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ طلاق نہیں دے سکتے. تو اس نے کیا کیا، تھوڑے پیسے جمع کیے اور حضرت کے پاس آیا کہ حضرت یہ لیجیے مہر کی رقم، اس بدتمیز عورت کو طلاق دیجیے. کہاں اس کی آپ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتا. تم خواب میں جو مجھے جنت میں دیکھتے ہو یہ میں اس کی بد سلوکی پر تو صبر کرنا، اللہ نے مجھے یہ اس کا اجر دیا. تو دونوں طرف اجر ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی تکلیف سے پیش آئے تو ہر معاملے کا جو حل ہے وہ ٹٹ فور ٹیٹ میں نہیں ہے، جیسے کو تیسا. ایک جملہ اس نے کہا جب تک میں 10 جواب نہ دوں مجھے چین نہیں آئے. صبر کر. آپ نے وہ واقعہ کتنی بار سنا ہوگا، میں تو واقعہ ہی سناتے صبر نہیں آتا. ایک بار ایک بڑا گناہگار شخص تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد کسی سے خواب کرتے وہ کیا معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. تو بڑا گناہگار تھا، تیری مغفرت کیسے ہو گئی. گناہگار تو تھا مگر ایک بار کھانا بنایا میری بیوی نے اور بڑا نمک ڈال دیا. غصہ بڑا آیا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر منہ پہ مار دو. ایسے ہو گیا ہو سکتا ہے شیر کمبر یہاں جو یہ کارنامے کرتے ہوں گے. کھانا خراب ہوا تو تھپڑ مار دیا، برتن اٹھا کے توڑ دیا، چائے غلط بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی تو جناب چائے پھینک لی. یہ نہ کیا کرو. سنو وہ گناہگار تھا، عبادت گزار نہیں. کہتا ہے مجھے فیل ہوا کہ میں بدلا لوں بیوی سے. پھر خیال آیا کہ یار میری بیوی نے میری زوجہ نے ایک غلطی کی ہے، میں بدلا لینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. میں تو اللہ کی روزانہ نافرمانی کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے بدلا نہیں لیتا، وہ تو مجھ پر کوئی سزا نہیں دیتا. کہتا ہے یہ سوچ کر میں نے کچھ نہیں کہا. سنیے گا، ایک تو کہتا ہے ریپلائی دینا. کہتا ہے میں نے نہ معافی کی نہ کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں معاف کر دیا کھانا کھانے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. فرمان مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا اس دن جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر. ارے کیا پتا آپ کا ایک چپ رہ جانا، آپ کا ایک بدلہ نہ لینا اللہ کو کتنا پسند آتا ہے. کیوں بیوی کی ہر خطا پر سزا دینی ہے اور کیوں ہماری اسلامی بہنوں کو اپنے شوہر سے ہر بات کا بدلہ لینا ہے. نہیں، گزر کرو یار. زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ خوشیوں میں گزارے، مسکراتے ہوئے گزارے، درگزر کر کے گزارے. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہمارے سامنے ہے. میرے آقا علیہ السلام ساری امت کا پار ہوتے ہوئے گھر میں کس طرح خوش و خرم رہا کرتے، گھر کا سودا سلف لے جاتے، گھر والوں کے ساتھ کام کیا کرتے. اچھا بچوں سے پیار نہیں کرتے تو گھر والوں کو تو تھوڑا بہت ٹائم دیتے، بچے اچھے نہیں لگتے کچھ لوگ. ارے نہیں
اچھے اسلامی بھائی، ہماری شریعت ہمیں بچوں کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی کیا سیرت تھی کہ میرے آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کروایا. میرے آقا علیہ السلام اپنے مدینہ منورہ کے بچوں سے اس قدر پیار کیا کرتے کہ ایک بار میں نے ایک روایت پڑھی، سبحان اللہ، ایک بار مدینہ پاک کے بچے بڑے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئے. نبی پاک نے بچوں کو دور بھیجا اور کہا دوڑو اور دیکھو کون مجھے سب سے پہلے ہاتھ لگاتا ہے. آپ ذرا سوچیں یار کتنی سافٹ لائف ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام بڑا اسٹرکٹ مذہب ہے، کوئی مسکراہٹیں نہیں ہے، کوئی سافٹنیس نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں دوڑ کے آؤ دیکھو کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. مدینے کے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کوئی پیارے آقا کے پہلو میں گرتا ہے، کوئی ہاتھ پہ گرتا ہے، کوئی سینے آ کے گرتا ہے اور پیارے آقا مسکرا رہے ہیں. کیا خوبصورت ماحول ہوگا یہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتانے جا رہا ہوں جو خاص طور پر مذہبی اسلامی بھائی ہیں، داڑھی والے ہیں، امام والے ہیں، سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. بچوں کے ساتھ ہم جیسے مذہبی ہولیے والوں کو زیادہ شفقت کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرام دا چائلڈہڈ، بچپن ہی سے بچوں کو اچھا لگے کہ داڑھی والے جو ہوتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں، یہ تحفہ بھی دیتے ہیں، یہ مسکراتے بھی ہیں. اور نماز کے بعد مولوی صاحب کے بارے میں ڈر ہوتا ہے، بچہ جائے گا تو مولوی صاحب نے ڈانٹنا ہے، پہلے نماز کا مجھ سے وہی نماز پڑھی نہیں پڑھی، بچہ اس کو پہلے ہی دور ہو جائے گا. یعنی بچپن سے ہی اگر مذہبی لوگوں سے اسے ڈر لگنے لگا تو آگے جا کے خود کیسے مذہبی ہونے والا بنے گا؟ آپ اس کے ذہن میں شروع سے یہ ڈال دیں کہ امام والے انکل بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ داڑھی والے انکل جو ہوتے ہیں نا یہ ماشاءاللہ جب بھی ملیں گے بڑا پیار کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ بچے سیکھتے ہیں ان چیزوں سے. اور خاص طور پہ والد صاحب خود، بڑے بھائی خود اپنے بچوں یا اپنے چھوٹے بھائی سے کتنا محبت کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور نبی پاک علیہ السلام ایک بار ایک بچہ دوڑتا ہوا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا. ایک صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کے دل سے اللہ رحم نکال لے گا اس کا کیا کر سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. شریعت بچوں کے ساتھ ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں کیا حکم دیتی ہے، بلکہ ہمارے گھر میں جو کام کرتے ہیں، جو ہماری ماسیاں کام کرتی ہیں، یا ڈرائیور ہوتے ہیں یا خان سامہ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں خود آج غلام نہیں ہے. میں نہیں کہتا غلام کے سارے حقوق یہاں ادا ہوں گے، مگر شریعت کتنی شاندار ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کا غلام ہو اس کو کس طرح انداز بتانا چاہیے کہ جو تم خواہ. حدیث کا خلاصہ ہے وہ اپنے غلام کے خلاف جو خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ، انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف نہ ٹھہراؤ. اگر ایسا کوئی کام ان کے ذمہ لگاؤ تو اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، جو پھینکنے والا چلو یہ کھلا دو، جو کپڑے پھٹ گئے وہ انہیں دے دو. یہ نفرتیں، یہ دوری ہے. آپ دیکھ لیں جو لوگ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ بھائیوں والا برتاؤ کرتے ہیں، اسلامی بہنیں بہنوں والا برتاؤ کرتی ہیں، ان کے ساتھ چلتے بھی بہت اچھا ہے. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پورا گھر لوٹ کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ سارا سال ظلم کرتے رہے، آخر میں اس ظلم کا بدلہ لے لیا. میں نہیں کہتا وہ چوری ٹھیک تھی، لیکن یہاں بہت بڑا کردار ہماری بدسلوکی اور ہمارا جو مس بہیو ہوتا ہے. اسلام تو ہمیں اپنے غلاموں کو، ہمارے ساتھ رہنے والوں کو، غریب لوگ ہوں انہیں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. اچھا، شادی کے بعد ایک بڑا پرابلم، بچی پیدا ہوتا ہے، ایک بیٹی تک تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو منہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور ماں اللہ 3 بچیاں کے بعد تو طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے. وہ اللہ کے بندوں، کیا بیٹا بیٹی دینا تو عورت کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو رب کی کرم نوازی ہے. اور بچیوں کی پیدائش پر دکھ کرنے والوں میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سبحان اللہ، یہ بچیاں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہیں. نبی پاک علیہ السلام جس طرح ارشاد فرماتے ہیں، بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں خود بھی بیٹیوں والا. یار ختم ہو گئی نا بات. نبی پاک علیہ السلام اپنی نسبت کر رہے ہیں، میں بیٹیوں والا. اور ادھر فرمایا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. فرشتے اس بچی کو اپنے پاؤں کے سائے لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک ناتواں اور کمزور جان سے ایک ناتواں پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے. فرشتے کہتے ہیں یعنی گھر میں فرشتوں کی حاضری کا سبب ہے بیٹی. لیکن بیٹی ہونے پر کیوں بن جاتا ہے؟ ایک بار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں وہ والد ان کی اچھی پرورش کرے. خلاصہ حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کرا لے دیتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوں. پیارے آقا نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں، اچھی پرورش کرے. حدیث کا خلاصہ ہے اللہ اس پر بھی جنت واجب کرا لیتا ہے. یقین کریں جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا
تو یہاں پر جب پہنچا تو مجھے خیال آیا میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اللہ سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے، ہمارے صحابہ کی قبروں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے، کتنے پیارے پیارے سوال کرتے تھے وہ صحابہ کہتے حضور جس کی ایک بیٹی ہو، نبی پاک نے فرمایا جس کی ایک بھی بیٹی ہو صحیح پرورش کرے اللہ اس پر بھی جنت واجب کرا دے۔ ارے بیٹیوں کو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے اور تم بیٹیوں کو لڑائی کرتے بیٹھے، ایسا نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں۔ آج بھی جتنے بڑے بزرگ بیٹھے پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں، ارے بیٹا بڑا ہونے کے بعد باپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے، بیٹی ہے جو آج بوڑھے باپ کو بھی اٹھ کر پانی پلاتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے اور ہمیشہ باپ کا خیال رکھتی ہے، باپ سے بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے بیٹی کا، تو والد کو تو خوشی بنانی چاہیے اگر اللہ کی رحمت گھر میں آئی ہے۔ آخری بات، نبی پاک علیہ السلام اپنی مبارک بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اللہ ہے، آج لوگ بیٹی کا حصہ توڑ لیتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، او ہو اتنا سارا جہیز دینا پڑے گا، یہ تو میرا بہت سارا پیسہ لے جائے گی جب شادی ہوگی۔ ارے بیٹی کے ساتھ سلوک دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک کی خدمت میں آتی تھی تو پیارے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو۔ نبی پاک وہ ہیں کہ جن کے لیے فرشتے صفے بنائے کھڑے رہے، صحابہ سر جھکائے کھڑے رہے، مگر میرے آقا جب خاتون جنت آتی تو خود کھڑے ہو گئے اور پھر اپنے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر بی بی فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ یار کبھی تو اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ اس نیت سے دے دو کہ اپنے آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور پھر اپنے بیٹھنے کی جگہ، نبی پاک جب بیٹھے ہوتے نا اپنے بیٹھنے کی جگہ خاتون جنت کو بٹھا دیتے اور بالکل یہی انٹریکشن، سبحان اللہ، نبی پاک کے ساتھ خاتون جنت فرماتی کہ جب میرے آقا ان کے پاس جاتے تو وہ بھی پیارے آقا کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، نبی پاک کا مبارک ہاتھ لیتی، آقا کا مبارک ہاتھ چومتی اور پیارے آقا کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ کیا فیملی تھی، کیا خاندان تھا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو سکھاتے ہیں کیا بات رضا اس چمن سرائے کرم، کیا بات رضا اس چمن سرائے کرم کی، زہرا ہے کریم جس میں حسین اور حسن پھول، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ہم ایک فیملی دعوت میں آئے ہیں، ایک فیملی کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک نیا خاندان وجود پانے جا رہا ہے۔ ان دولہا اسلامی بھائی کو بھی میری نصیحت ہے، بلکہ وہ میرے اسلامی بھائی جو شادی شدہ ہیں، خدا کا نرمی اور پیار اور محبت گھر میں بکھیرنا شروع کیجئے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک عورت لڑاکو، ہر بات پہ لڑائی اس کے گھر میں ہے۔ ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ حضور کسی عامل کے پاس کہ یہ عورت ہے کہ بس کسی طرح جھگڑے سے بازی نہیں آتی ہے، تو کہا ایک کام کرو، یہ تعویذ جو ہے نا اس کو دے دو کہ یہ دانت میں دبا لے، اور اس کو یہ کہنا کہ یہ دانت میں دبا لے، تیرے سارے سسرال والے تیرے ہو جائیں گے۔ عورت کو جا کے دے دیا، اس نے کہا اچھا ایسا تعویذ لایا ہو کہ سسرال والوں سے جیت جاؤ، تو کہاں تم جیت جاؤ، تعویذ دیا، اس نے دانت میں دبا لیا، 7 دن گزرے سارا سسرال ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیسا تعویذ لے کے آئے کہ سارا سسرال محبت بھی ہو گئی، پیار بھی ہو گیا؟ پتہ چلا وہ دانت میں تعویذ دبنے کی وجہ سے 7 دن خاموش رہی تو گھر میں امن ہو گیا۔ بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑا، ہر بات کا جواب دینا درست نہیں ہوتا۔ اسلامی بہنیں بات کی یہ بیان سنیں، وہ بھی اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے، دیکھیں اگر نصیب میں لکھا ہے، ایسی آ گئی ہے یا گھر میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ غصہ زیادہ ہے سامنے، آپ نرمی اختیار کریں، آپ درگزر کر لیں۔ حضرت سیدنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا تو انشاءاللہ اس صبر کا بھی ثواب ملے گا اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ روز روز کی ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ وہ والد جس کو ماں روزانہ برا بھلا کہتی ہے، جب اس کا بچہ بڑا ہوتا ہوگا تو وہ اپنی فیملی کے لیے کیا تیاری کر کے جاتا ہوگا؟ وہ بچی جو اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے کہ اپنے والد کے ساتھ وہ اتنی بدتمیزی کر رہی ہے، اب وہ کس طرح ٹرین ہو رہی ہے۔ لیکن اگر زوجین آپس میں محبت سے پیش آ رہے ہیں، یہ پریکٹیکل دیکھ کر بچے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پھر شروع میں جو بات عرض کی تھی، اس مختصر سے بیان میں فیملی کے سارے میٹر تو بیان نہیں کیے جا سکتے، کچھ چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ اگر ہم اچھی فیملی لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ اگر اچھے والد بننا چاہتے ہیں،
نبی پاک کی سیرت کو پڑھ لیجیے. اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے. اچھے دوست بننا چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے. آپ اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں اور کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے. ہر جگہ ہمارے لیے بہت خوبصورت پریکٹیکل موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشگوار سنتوں کے مطابق اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ فیملی کا خیال رکھیں, سافٹنیس رکھیں, ان کو خوش رکھیں, بہت اچھی بات, بہت ثواب کا کام ہے. بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ کہا گیا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو اچھی نیتوں سے کھلاؤ, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. لیکن جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں چلو بھائی اب بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم سارے برے کام بھی کریں گے. نہیں, بچوں کو خوش کرنا ہے, فیملی کو راضی رکھنا ہے شریعت کی باؤنڈری ہے. اللہ کو ناراض کر کے فیملی راضی نہیں کرنی کہ چلو بھائی سب گھر والے چلو سنیما گھر چلتے ہیں آپ کو خوش کرتا ہوں. حرام کام کر کے بچوں کو خوش نہیں کرنا. خوشی کے میں نے آپ کو نبی پاک کی سیرت کے واقعات بتائے ہیں, تو آپ محبت دے کر, پیار دے کر, شریعت کے مطابق تحفے تحائف دے کر اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکتے ہیں, در گزر کر کے خوش رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اللہ کریم ان کو ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے, اور جن کی شادیاں ہونی ہیں رب کریم بہترین نیک اچھے رشتے ہمیں عطا فرمائے. ہمارے بچوں کی نسلوں کو بھی سزا عاشق رسول بنائے. امیر علیہ سنت کے شعر پر اپنے بیان میں ختم کرتا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچھلے, آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق مچھلے, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے, ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت, مدنی قافلوں میں سفر, مدنی مذاکروں میں شرکت اپنا معمول بنائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ مختلف موضوعات پر مختلف بیانات سیکھنے کا اور سننے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب. کیا کرنا ہے بھائی, کٹ مار دو, مائک منگا رہے ہیں آپ لوگوں, لے لو بھائی, کٹ مار دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وہ سوئے
बाबू लाइटें बंद की नंबर बता इधर आओ तो मेरे को कैमरा दे इधर आओ तो एक और कैमरा दो कैमरा दे रहे हो हाँ ना आमिर खान का चले माइक अब्दुल्ला भाई के पास है डाल रहे क्या अगर मुलाकात है ना कैमरा एक मैं हमारे सारे कैमरा की लगा हुआ है नहीं कैमरे नहीं डाला ना डाल दो क्या तेरा Kita menikah 7 bulan dekat.